الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور جن فتنوں کی پیشون گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ فتنے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال کے کرنے میں جلدی کرو فتنے کے آنے سے پہلے جو فتنے آئیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی نیک اعمال کر لو، تاکہ ان فتنوں میں تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ یا پھر فتنوں کے آنے کے بعد کہیں اعمال کے کرنے سے نہ رہ جاؤ. جب اعمال کرنا ہو تو اعمال کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر تو اعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں. انہی اصول اور ضوابط کی روشنی میں اگر علم دین سیکھا جائے تو سچا، حقیقی اور صحیح علم دین حاصل ہوگا. ورنہ علم دین کے نام پر گمراہی میں بھی انسان گر سکتا ہے، اور علم دین کے نام پر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے علم دین کے سیکھنے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں. ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں علم دین سیکھنا ہوگا، اور علم دین کی روشنی میں نیک اعمال کریں گے تو وہ نیک اعمال قابل قبول ہوں گے. آج کل کا دور ایسا ہے کہ ایک تو لوگوں میں علم دین کا شوق بہت کم پایا جاتا ہے، لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد امت کے اندر ان لوگوں کی ہے جن کو علم دین کے سیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جن کے اندر علم دین کے سیکھنے کا شوق تو ہے، لیکن وہ علم دین کے سیکھنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستہ سراسر غلط راستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گمراہی میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. جو علم دین کے سیکھنے کے ایسے شوقین ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، یا وہ امت کے حضرات
جو سوشل میڈیا سے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس پلیٹ فارم سے علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں بہت چوکنا رہنے اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سخت پیشین گوئی فرمائی، ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا يضلونکم ولا یفتنونکم۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، امام مسلم نے مقدمے میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں، ایک ایک لفظ آج کے اس دور میں قابل غور ہے، قابل فکر ہے، اور ایک ایک لفظ پر غور کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی اہم ترین حدیث ہے، اس حدیث شریف کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں جب قرب قیامت کا دور ہوگا، جب قیامت قریب آ چکی ہوگی، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ آخری زمانہ ہے، قیامت کے بالکل قریب کا دور ہے۔ یکون فی آخر الزمان، اس آخری زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے ہوں گے، ان میں آپ نے ایک اس فتنے کی بھی پیشین گوئی فرمائی، فرمایا دجالون، دجل دینے والے، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں بہت زیادہ دھوکہ دینے والے، بہت دجل کرنے والے، بہت زیادہ فریب کار، مکار پیدا ہوں گے، اور کذابون، جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اور ان کا یہ جھوٹ صرف دنیا کے لیے نہیں، ان کا یہ جھوٹ اپنے کاروبار ہی کے معاملے میں نہیں، ان کا یہ جھوٹ صرف اپنے خاندانی معاملات میں نہیں، ان کا یہ جھوٹ صرف اپنی بات چیت میں، اپنی گفتگو میں، اپنے آپسی معاملات ہی میں نہیں، بلکہ ان کا یہ جھوٹ دین کے معاملے میں ہوگا، جس کی تشریح آگے آپ نے بیان فرمائی کہ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ صرف دنیا کے معاملے میں، آپسی گفتگو میں، آپسی بول میں، اور آپس کے اپنے خاندانی معاملات میں یا دوستانہ معاملات ہی کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا یہ جھوٹ، ان کا یہ مکر، ان کا یہ فریب، ان کا یہ دجل، اور ان کی یہ مکاری، اور ان کا یہ کذب، اور ان کی یہ کذب و بیانی، ان کا یہ جھوٹ دین کے معاملے میں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو حدیثیں تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی، اس لیے کہ احادیث معروف ہے۔ جو علم دین ہے وہ زمانے سے پڑھا جاتا ہے، وہ ایک نسل کے بعد دوسرے نسل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ دین بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ علم بھی اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ علم دین بھی قدیم ہے، دین بھی قدیم ہے، اور علم دین اور دین کے قدیم ہونے کے باوجود بھی نئی نئی حدیثیں جب تمہارے سامنے پیش کی جائیں، جو حدیثیں تم نے کبھی نہیں سنی، جو حدیثیں تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی، ایسی نئی نئی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ کے ان الفاظ سے صاف واضح ہے کہ ان کا یہ دجل، ان مکاروں کا یہ فریب، اور ان کذابوں کی یہ کذب و بیانی صرف دنیا کے معاملے میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کی یہ کذب و بیانی دین کے معاملے میں ہوگی، احادیث کے معاملے میں ہوگی۔ علم دین کے بارے میں وہ دھوکہ دیں گے، جھوٹی باتیں کہیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جب حدیثیں جمع کی جا رہی تھیں اور ہمارے محدثین عظام احادیث کے جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اس امت کے فقہا اور مجتہدین
ان احادیث کی روشنی میں چھان بین کر کے ان سے مسائل کے استنباط میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر محدثین کرام نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت ساری حدیثیں اپنی طرف سے وضع کر رکھی ہیں، گڑھ رکھی ہیں، جن کی کوئی سند نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے باضابطہ سند کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَشَاءَ مَنْ شَاءَ، کہ اگر الاسناد من الدین، فرمایا اسناد اور یہ سند، یہ سلسلہ جو احادیث کی روایت میں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ شاگرد ہیں، یہ استاد ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر کتنی دیانتداری ہے، کتنی امانت ہے، کتنی دینداری ہے، کتنی سچائی ہے، اور ان کے اندر کہاں تک علم دین کے معاملے میں احتیاط پائی جاتی ہے، ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسناد، الاسناد من الدین، اور فرمایا کہ یہ اسناد بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی دین سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری سندیں، یہ ساری روایتیں، سب کچھ دین ہی کا حصہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَشَاءَ مَنْ شَاءَ، اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو چاہتا کہتا چلا جاتا۔ لوگ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں وضع کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے۔ بیگن بیچنے والا بیگن کی تعریف میں حدیث وضع کرتا اور لوگوں کے سامنے وہ حدیث وضع کی ہوئی، گڑی ہوئی حدیث بیگن کی تعریف میں پیش کر کے اپنا بیگن فروخت کرتا۔ ہر شخص اس طرح اپنے باطل مقصد کے لیے، اپنے فاسد غرض کے لیے حدیثیں وضع کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا۔ لیکن حضرات محدثین نے ان میں سے ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر الگ کیا، اور حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور محدث، مشہور عالم دین، اس امت کے امام، فرماتے ہیں امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم دین ہے، اس لیے دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، دین کس سے لے رہے ہو، یہ غور کرو۔ یہ نہیں کہ جس سے چاہے علم حاصل کر لیا، جس سے چاہے دین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی جائیں گی جنہیں تم نے نہیں سنا ہوگا۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جب لوگ اپنے باطل غرض کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے اور ان حدیثوں کو پھیلانے کے لیے اس پر ان کی محنت لگتی، ان کا مال لگتا، ان کا زر، ان کی دولت خرچ ہوتی، اس محنت کے بعد میں، دولت کے خرچ کرنے کے بعد میں پھر وہ اس وضع کی ہوئی روایت کو، اس گڑی ہوئی حدیث کو، اس جھوٹی بات کو وہ لوگوں میں پھیلانے کے لیے لوگوں کے درمیان جاتے، گھر گھر جاتے، مجلس پہنچتے، شہر میں جاتے، پھر وہ اپنی بات کو لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ اتنی مشکل سے کوئی غلط بات پھیل سکتی تھی، اور آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ان لوگوں کو ایسے مل گیا، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، یا پھر سوشل میڈیا کے جتنے اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ایسے اپنی غلط باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ اس میں ان کو زیادہ پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ ان کو محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں جو اپنے باطل مقصد کے لیے ایسی غلط باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلا دیا کرتے ہیں، اور یوٹیوب میں، فیس بک میں اور سوشل میڈیا کے مختلف اپلیکیشنز میں، ویب سائٹس میں ایسے غلط حدیثیں جن کا حدیث رسول سے کوئی تعلق نہیں، دھڑلے سے لوگ کہتے چلے جاتے ہیں، اور کہنے والوں کے بارے میں ہم اتنے انجان ہیں کہ ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ وہ کہنے والا کون ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔
حضرات محدثین ایک ایک حدیث کے لینے میں احتیاط کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث شریف کے لینے کے لیے سفر فرماتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے, ایک محدث کی مجلس سے دوسرے محدث کی مجلس میں پہنچتے, اور اس طرح حدیثیں لینے کے لیے انہوں نے جو سفر فرمایا 30 سال تک ان کی پوری زندگی سفر میں گزری, مسلسل 30 سال تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ سفر کی حالت میں رہے اور احادیث کو جمع فرمایا. ایک محدث کے بارے میں سنا کہ وہ حدیثیں بیان فرماتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اور وہ اپنے شاگردوں کو احادیث بیان فرماتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا پتہ حاصل کیا اور ان کے پاس پہنچنے کے لیے ایک طویل مدت تک سفر فرمایا, اور اس ذوق کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں. اس دور میں آج کے دور کی طرح ہیلی کاپٹر نہیں تھے, فلائٹس نہیں تھے, آج کے دور کی طرح ٹرینیں نہیں تھیں, بسوں کا سفر نہیں, کاروں کا دور نہیں. اس دور میں سائیکل تک نہیں تھی, پیدل سفر ہوتا یا پھر گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا, اور انہی اونٹ کہاں میسر, اور ان طلباء حدیث کے یہاں کہاں سے گھوڑے میسر. کھانے کو غذا نہیں ملتی تھی, وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا, سوکھی روٹیاں کھا کر کسی طرح گزارا کرتے اور احادیث پر محنت کرتے, پیدل سفر فرماتے. اور اتنا لمبا سفر پیدل کر کے اس محدث کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو چارہ دینے کے لیے گھوڑے کو بلا رہا ہے. وہ اپنی جگہ میں, اپنے کھیت میں, باغ میں یا جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں اس جگہ دیکھا کہ گھوڑا چل رہا ہے اور ایک گھوڑے کو پکار رہا ہے. جو محدث ہیں جن کے بارے میں انہوں نے سنا تھا امام بخاری نے اور حدیث شریف لینے کے لیے اس محدث کی خدمت میں پہنچے تھے, دیکھا اس حال میں کہ وہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے یوں کر کے, اپنا دامن گھوڑے کی طرف پھیلائے ہوئے یوں, اور پھر جیسے گھوڑے کو بلانے کے لیے آواز دی جاتی ہے ویسے آواز دے رہے ہیں بابا بابا بابا, یعنی آ جاؤ آ جاؤ. جب انہوں نے دامن پھیلا رکھا ہے اور پھپ پھپ کہہ کر وہ گھوڑے کو آواز دے رہے ہیں تو امام بخاری ان کے قریب پہنچے, پوچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا میں آپ کے پاس آیا ہوں بہت دور سے سفر کر کے. پوچھا کس لیے؟ فرمایا احادیث آپ سے روایت کرنے کے لیے, آپ کے حدیثیں سننے کے لیے, اور آپ سے حدیث کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے, علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. پھر پوچھا کہ آپ یہ گھوڑے کو جو بلا رہے ہیں کس لیے, آپ کے دامن میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں دامن میں تو میرے کچھ نہیں ہے, نہ چارہ ہے نہ کچھ ہے, بس گھوڑے کو یوں ہی آواز دے رہا ہوں کہ گھوڑا میرے دامن میں چارہ ہے, سمجھ کر آ جا. امام بخاری نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں آپ کا نام سن کر, اور یہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ آپ گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے وہ علم حدیث کے معاملے میں انسانوں کو کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا ہے. فرمایا میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا. پھر وہیں سے واپس لوٹ گئے, الٹے قدم وہیں سے واپس لوٹ گئے, ان سے ایک حدیث بھی نہیں سنی. اتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے. اور یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے سینکڑوں واقعات ہیں محدثین کے کہ احادیث کے لینے میں, علم دین کے حاصل کرنے میں انہوں نے اتنی احتیاط برتی, اور اس احتیاط کے بعد میں یہ حدیث ہم تک پہنچی, یہ علم دین ہم تک پہنچا. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی انجینئر بیٹھا ہوا اپنے چینل سے کچھ بھی کہہ دے اور ہم اس کے فالوور بن جاتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, اور اس کے سارے ویڈیوز کو ہم لائک کر کے اسے آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. کسی انجینئر سے سیکھ رہے ہیں, کسی ڈاکٹر سے سیکھ رہے ہیں, کسی غیر عالم سے سیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم اس طرح احادیث کو لے رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کسی بھی انجانے شخص کی کسی بھی تقریر کو, ان کے بیان کو ہرگز نہ سنیں. جو علماء معروف ہیں, جن کا علم معروف ہے, ہمارے اپنے علماء, ہمارے اپنے مسلک کے علماء, ہمارے دیانتدار علماء جو ہمارے یہاں معروف ہیں, مشہور ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, جو اپنے علم میں, اپنے دین میں, اپنی صداقت میں, اپنی دیانت میں معروف اور مشہور ہیں, جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ایسے علماء سے بیانات سنیں
اور ان کے بیانات یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو انجانے افراد ہیں، چاہے ان کے سر پر پگڑی ہو، چاہے ان کے چہرے پر داڑھی ہو، چاہے انہوں نے لمبے جبے پہن رکھے ہوں، چاہے وہ انجینئر اور ڈاکٹر ہوں، لیکن جب ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یا تو وہ گمراہ ہیں یا ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ وہ سچے اور دیانتدار ہیں، ایسے افراد کا بیان ہرگز نہ سنیں۔ کتنے ہمارے دوست ہیں جو شیعہ کے بیانات کو سن کر، لائک کر کے، تعریف کر کے پھر اسے فارورڈ کرتے ہیں، صرف ان کی چرب زبانی کی وجہ سے، ان کی طلاقت لسانی کی وجہ سے، ان کے بولنے کے انداز کی وجہ سے، اور یوں کہتے ہیں کہ بات تو انہوں نے اچھی بتائی۔ بات اچھی بتا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی باتیں سننے کی وجہ سے گمراہی سے بچ جائیں گے۔ شیطان نے بھی تو بات اچھی بتائی۔ شیطان نے کہا کہ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، کبھی ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اس سے سچی اور اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی؟ جب شیطان نے اچھی بات بتا دی تو کیا ہم شیطان کی پیروی شروع کر لیں گے؟ بات کا اچھا ہو جانا یہ صرف کافی نہیں ہے ان کے بیانات کو سن کر ان کا اتباع کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے موجودہ دور کی، اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنے ہمارے ساتھی شیعہ کے احادیث کو سن کر، شیعیت کو قبول کر کے، شیعیت کی رنگ میں رنگ کر، رافضیت کے دائرے میں داخل ہو کر وہ حضرات صحابہ کو بلا بھلا کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، گمراہی میں جا گرے۔ اور یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ جب ایسا دور ہو، جب ایسے معاملات سامنے آئیں تو آپ نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے بچو۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسی نئی نئی حدیثیں پیش کریں تم ان سے بچو، یعنی ان کے بیانات مت سنو، ان کی باتیں مت سنو۔ کیوں؟ لا يضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ کتنے ہمارے اپنے ساتھی انجینئر مرزا علی کے بیانات کو سن کر وہ حضرات صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اور پھر وہ اسے لائک کرتے ہیں۔ ان کے سارے موبائل میں اس کے بیانات بھرے پڑے، حالانکہ اس کی گمراہی بالکل واضح ہے۔ ایسی ایک مثال نہیں، کئی مقررین، کئی افراد کے بیانات سوشل میڈیا میں ایسے وائرل ہو رہے ہیں، اور اس کے فتنے کی زد میں ہم آ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو رہبری فرمائی ہے، اس حدیث شریف کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے رہبری کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسے ہی لوگ تمہیں گمراہ کریں گے اور ایسے ہی لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، اس لیے کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس لیے ان کے فتنوں سے، ان کی ضلالت سے اور ان کی گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ان سے بچ کر رہو، ان کے بیانات نہ سنو، ان کی باتیں نہ سنو۔ اگر ان کی باتوں کو سنو گے تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ اور کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اور فتنوں سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔